رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا رمضان آیا، کم و الفاظ دیگر تو پھر سے ماہ قرآن آیا، رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے اس کو خرچ کرو جو تمہیں بہت ہی پسند ہے۔ کسی کو ہدیہ تحفہ دینے میں دیکھا جاتا ہے کہ جتنا بڑا آدمی ہے اتنا ہی بڑا تحفہ تیار کیا جاتا ہے، اتنا ہی بڑا ہدیہ دیا جاتا ہے، اچھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سے بڑا کون ہے؟ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ ہی کے نام پر خرچ کرنا ہے۔ تو فرمایا نیکی تم حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک وہ چیز خرچ کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ یہ آیت سن کر حضرت ابو طلحہ نے اپنا پورا باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب باندی کو آزاد کر دیا۔ ایک صحابی نے ایک بہترین گھوڑا پالا ہوا تھا، اس آیت کو سنتے ہی وہ پیارا گھوڑا اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا، اپنا صدقہ کر دیا۔ حضرت ابن عمر نے اپنے محبوب غلام کو حضرت رافع کو آزاد کر دیا۔ یہ نمونہ اسی واسطے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں۔ صحابہ اتنے شان والے ہیں اللہ کے نزدیک، ان کو معیار بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسرائيل، ہر قسم کی حلال کھانے بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھے۔ اونٹ کا گوشت حضرت یعقوب علیہ السلام پرہیز کے طور پر کوئی تکلیف تھی ان کو، وہ نہیں کھاتے تھے۔ جس طرح پرہیز کرنے سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی، بھائی یہ فلانی بیماری ہے اس کی وجہ سے یہ چیز نقصان دہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اونٹ کا گوشت تو ہے ہی حرام۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا تو آپ کس طرح حلال کر سکتے؟ ان پر بھی کوئی حرام نہیں تھا، ان پر بھی حلال تھا۔ ان اول بیت وضع للناس الذی بمکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا ہے، باعث ہدایت ہے، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے، وہ پتھر ہے جس پر آپ ابراہیم علیہ السلام سوار ہو کر تعمیر کرتے تھے، وہ پتھر اوپر ہی ہو جاتا تھا، نیچے بھی ہو جاتا تھا۔ آج بھی اس کا نمونہ موجود ہے، اوپر کواڑی لگایا ہوا ہے۔ اور ومن دخلہ کان آمنا، جو گھر میں بیت اللہ اور مسجد حرام میں بھی آ جائے تو حرم میں آ جائے تو وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اسی گھر کی طواف کرنا اور اس کے ارد گرد دوسرے کام ہے، اس کو حج کہتے ہیں۔ حج بھی وہی ہوتا ہے، یہ فضیلت والی چیز ہے۔ اس واسطے ہم بھی یہاں نماز پڑھتے ہیں تو اس کعبۃ اللہ کی طرح منہ کر کے اس کی عزت کی ہوئی ہے، یہ ساری شانیں ہیں۔ کعبۃ اللہ کی یہ پہلا گھر ہے
یہ جو عام لوگوں کے زبان پہ ہوتا ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے، قبلہ اول اس لحاظ سے تو ہے کہ آپ جب ہجرت کر گئے تو پہلے بیت المقدس کی طرف 16 مہینے 17 مہینے کر کے پڑا ہے، ورنہ تو بیت اللہ جو ہے وہ ہے بنا بھی پہلے ہے اور اسی کی طرح وہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور قبلہ اول تو بیت اللہ ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین، کچھ بیان کرتا ہوں۔ اہل کتاب میں سے یہود اور نصارہ ہو، ان کی تم نے اطاعت نہیں کرنی، یہ تمہیں ایمان سے ہٹا کر دوبارہ کفر میں داخل کرنا پسند بھی کرتے ہیں اور آخری دم تک کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تمہارے اندر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کی موجودگی میں تم کیسے وہ ناکام ہو جائیں گے اور آپ استقامت سے رہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کو مضبوط یعنی اللہ کے دین کو مضبوط پکڑا وہی ہدایت پر ہے، صراط مستقیم پر وہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اتنا اللہ سے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ بڑے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اللہ کی شان تو بڑی اونچی ہے، ہم کیسے اس طرح کر سکتے ہیں؟ دوسری آیت ہے آگے 28 میں پڑھیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی فطرتی طاقت کے مطابق تم جتنا ڈر سکتے اتنا ڈرو، بس یہی کافی ہے۔ بس واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اچھا تقوی اختیار کرو اور موت بھی تمہاری اسلام پر ہے، تقوی پر ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ تقوی ہو گیا ختم ہو گیا بس ہم جنت کے وارث ہو گئے۔ مرتے دم تک جو آدمی ایمان کے ساتھ وابستہ رہے گا وہ کامیاب ہوگا، درمیان میں خدا نہ کرے اگر وہ اس کو ایمان سے ہٹ گیا تو جہنم میں جائے گا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی یعنی اللہ کی کتاب قرآن پاک اور پورا دین بھی، حبل کا معنی رسی ہوتا ہے، یہ رسی سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک ہے، اسلام کی بنیاد یہی چیز ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، سب مل کر پکڑو، علیحدگی تمہاری نہیں ہونی، تفرق نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے اندر محبت پیدا کر دی جو سینکڑوں سال سے آپس میں لڑتے مرتے آ رہے تھے، ایمان لاتے ہی وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ اکبر، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جن نے فرقہ بازی شروع کر دی اور اختلاف کیا، اور لوگ جو ہیں قیامت کے دن دو قسم کے ہو جائیں گے، بعض کے چہرے سفید ہوں گے یعنی خوبصورت ہوں گے، اور بعض کے سیاہ ہوں گے۔ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ کفر کے ساتھ ہی مریں گے، تو جب اٹھیں گے تو ان کے چہرے کالے ہوں گے، دنیا میں وہ کتنے خوبصورت کیوں نہ ہوں۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ دین اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوں گے، اور اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ توحید کی دلیل ہے، اللہ ہی کا ہے سب کچھ، جو آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، تمام امور بھی اسی کی طرف لوٹتے ہیں، تم بھی اسی کو معبود بنا کر اسی کی عبادت کرو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کی فضیلت کا بیان ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع پہنچاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ان میں سے ایمان لائے تو وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وہ تمہاری دشمنی میں لگے ہوئے ہوں،
تو ان پر ایمان نہ کرو، وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکیں گے، اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں گے بھی تو پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت لازم کر دی گئی، جہاں بھی جائیں گے ذلیل ہو کر رہیں گے، اللہ کا غضب ان پر ہے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون، کیوں نہ ہو، یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہودیوں نے بڑے پیغمبروں کو قتل کیا ہے اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر کس طرح ان کو عزت ملے؟ ہاں، کچھ اہل کتاب وہ بھی ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کی کتاب کو دن رات پڑھتے ہیں، اللہ ہی کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اللہ پر قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم یہ اہل کتاب کے بارے میں ہے، یعنی جو ایمان لائے تھے، اور برائی سے بھی روکتے ہیں اور دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرتے ہیں، یہ لوگ صالحین ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، جو لوگ کافر ہیں وہ دنیا میں جتنا بھی مال یا عہدہ حاصل کر لیں یا جماعت اور خاندان لمبا بنا لیں، یہ ان کو کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، یہ آگ میں ہی جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیاۃ الدنیا، یہ جو دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کر دیتے ہیں تو فرمایا ہے کہ اس کا کوئی دنیا میں تو فائدہ ہوگا، آخرت میں کوئی نہیں فائدہ ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کسی کی کھیتی ہو اور اس پر سخت گرم یا سخت سرد ہوا چلے اور اس کو جلا کر کے رکھ لیں۔ ان کی نیکیاں کفر کی سخت آندھی سے گل سڑ جاتی ہیں، ان کو قیامت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یہود اور نصارہ اور بھی کوئی جو ہے غیر مسلم ہے، کسی کو دلی دوست نہ بنانا، دلی دوست نہ بنانا۔ تو کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں تو مشقت میں ہی پڑے رہو۔ ان کے منہ سے کبھی کبھی تمہارے خلاف گالیاں اور بری باتیں بھی نکل جاتی ہیں، حالانکہ ان کے دلوں میں بہت کچھ کفر اور تمہارے خلاف بغض چھپا ہوا ہے، کبھی زبان سے بھی یہ بول جاتے ہیں۔ لوگوں، اے ایمان والوں، تم ان سے کیسے محبت کر سکتے ہو؟ تم تو ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو اور وہ نہیں لاتے تمہاری کتاب پر ایمان۔ جب وہ تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، جب یہ تم سے الگ ہو جاتے ہیں تو تمہارے خلاف اپنی انگلیوں کے پورے کاٹتے ہیں۔ فرمایا ان کو کہہ دو موتوا بغیظکم، اپنے اس غصے میں مر جاؤ، لیکن تم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مسلمانوں تسلی رکھو، یہ جو ہیں تمہارے دوست اس واسطے میں 9 وجہ بیان کیے، میں تو مختصر کر رہا ہوں یہاں اس تمہیں 9 وجہ بیان کیے ہیں جس میں غیر مسلم سے دوستی لگانے سے منع فرمایا گیا۔ فرمایا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے ان کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوشی سے بغلے بجاتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو ان کی سازش تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آگے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ آتا ہے تو مختلف وہ وقت بھی یاد کریں اب جب صبح اٹھ کے مومنوں کو قتال کی جگہ بٹھا رہے تھے، یعنی صف سیدھی کر رہے تھے دشمن کے مقابلے میں، اور ایک جماعت کو منافقین نے برگلایا تو مخلص مسلمان بھی 2 جماعتیں مل گئے، کمزور ہو گئی تھی وہ، اللہ تعالیٰ اگر ان کو نہ سنبھالتا تو وہ ان کے ساتھ ہی گر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان کا دوست بنا اور ان کو
ایمان سے حق میں سے بچا دیا، وہ مومن ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے۔ بدر میں تم اس وقت بڑے کمزور تھے، اللہ نے تمہیں کامیاب فرمایا، فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ مدد کرے تو بغیر فرشتوں کے بھی کر سکتے ہیں۔ 3000 اتار دیے اور فرمایا اگر اور کی ضرورت تم محسوس کرو گے اور ان کی کمک پیچھے کفار کی آ گئی تو ہم 2000 اور بھیج کے 5000 کر دیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشریٰ، فرشتے جو بھیجیں گے صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے، تمہیں دل کو اطمینان کے لیے، مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ لیس لک من الامر شیء یتوب علیہ، احد کے موقع پر جب بہت سے صحابہ زخمی بھی ہو گئے، وہ شہید بھی ہو گئے، 70 شہید ہوئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے زخم آئے تو آپ بعض مشرکین کا نام لے کر بد دعا کر رہے تھے، لعنت کر رہے تھے، اللہم لعن فلان۔ اللہ تعالیٰ نے روک دیا، اللہ اکبر، دیکھو نبی بد دعا بھی نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ ابو سفیان کا نام لیا، اس وقت ادھر ہی تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ بد دعا نہ کریں، ہم ان کا کر لیں گے، کر ممکن ہے انہی میں سے کچھ آپ کے صحابی بن جائیں گے۔ ابو سفیان وغیرہ کئی کلمہ پڑھ کے صحابی بن گئے۔ تو اختیار کل صرف اللہ ہی کو ہے، نبی تو بد دعا بھی نہیں کر سکتا بغیر اللہ کی اجازت کے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جاتے جاتے توحید کی آیت آ جاتی ہے۔ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان زمین میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے، جسے چاہے سزا دیتا ہے، وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ تو اپنے گناہوں کی معافی چاہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والوں سود نہ کھاؤ دگنا چگنا کر کے، کیونکہ یہ کرے کہ تھوڑا سا جائز ہے، ہر قسم کا جائز نہیں ہے، سود حرام ہی ہے، ایک دانہ کیوں نہ ہو سود کا، سود حرام ہے، پیچھے گزرا ہے، اور مال پہلے حلال مال کو بھی مٹاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ ستیہ تو تمہارے انہوں نے مارے تھے تو تم اتنے کو ان کے مار چکے ہو، تو پھر اب زیادہ چاہتے ہو، یعنی اس میں بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح بھی دوبارہ دیں گے۔ غزوہ احد کے اندر درمیان میں تھوڑی سی صحابہ، چند صحابہ کی جو درنے میں تھے، ان کی غلطی سے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، ورنہ پہلے بھی فاتح صحابہ ہی تھے، نبی علیہ السلام بھی تھے، اور بعد میں بھی مشرکین کو مجبور کر دیا، پھر بھی فاتح رہے ہیں نبی علیہ السلام ہی۔ درمیان میں جو 70 آدمی والے اور شہید ہوئے، اور نبی علیہ السلام کو بھی تکلیف۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، بخشش اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ جنت اتنی بڑی ہے جتنا زمین آسمان کی چوڑائی ہے، وہ صرف متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقین وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نیکی کرنے والوں کو بہت ہی پسند کرتے ہیں، یہ نیکی بھی کرتے ہیں۔ جب ان سے کوئی برائی بھی ہو جائے تو فوراً چوک جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ گناہوں پر اڑتے نہیں ہیں، بعض لوگ اڑ جاتے ہیں کہ گناہ ہو گیا پھر کریں گے۔ تو ایسے جو ہیں ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے، اور جنت بھی ہے، اور ہمیشہ اس پہ رہیں گے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، گزر چکے ہیں تم سے پہلے راہیں لوگوں کی، اور چلو پھرو دیکھو کس طرح نتیجہ ہوا ان لوگوں کا، کیا تھے کیا ہوا، تو چل پھر کبھی معلومات ہو سکتی ہیں۔ ھذا بیان للناس ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، سستی نہ دکھانا،
غم بھی نہ کرنا، تکلیفیں آ جاتی ہیں، تم ہی غالب رہو، انتم العالمون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو غالب تم ہی رہو گے، وقتی طور پر پریشانی ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، آپ کیوں کرتے ہیں پریشانی؟ ان یمسسکم کرب فقد مس القوم، اگر تمہیں احد میں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو بدر میں تم ان کو تکلیف پہنچا چکے ہو، یہ تین کا ایام مضابر ہوا، یہ نہیں کہ جو بھی مسلمانوں ہمیشہ کامیاب ہی رہے گا، تکلیفیں بھی آئیں گی، بعد دفعہ وقتی طور پر شکست بھی ہو سکتی ہے، یہ دنیا ہے، دنیا کے دن بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، اور بہت سے اور بھی فوائد ہوتے ہیں اس کے اندر، اس میں ہی مومن اور ایماندار کا پتہ چلتا ہے، الگ الگ ہو جاتے ہیں، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ خالص کر دیتے ہیں اور کافروں کو مٹا دیتے ہیں۔ کیا تمہارا خیال ہے جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا کہ کون مجاہد ہے اور صبر کرتے ہیں اور کون مجاہد نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، تم تو پہلے غزوہ بدر کے بعد، غزوہ احد سے پہلے جو وہاں شریک نہیں ہوئے تھے وہ تو چاہتے تھے ہمیں کوئی ایسا موقع دے، تم خود ہی اس موقع کی دعائیں کرتے تھے، اب موقع تمہاری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو پریشان کی ہوتے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، غزوہ احد میں ہی کسی شیطان نے جو ہے آواز لگا دی ان محمد صحابہ پریشان ہو گئے، اسی وجہ سے بھی جو وہاں موجود تھے وہ بھاگ گئے کچھ، لیکن کچھ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمائی محمد خدا تو نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، رسول پہلے بھی آئے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، یہ بھی اللہ کے رسول ہیں تو دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر تم اللہ کی بات چھوڑ دو گے۔ أَفَإِنْ مَاتَ قُتِلًا انقلبتم على أعقابكم، وَمَن سن لو وَمَن ينقلب على عقبيه، جو پشت پھیر کر بھاگے گا وہ اللہ کو تو کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا، اپنا ہی کوئی نقصان کرے گا، اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ یہ اصول یہ ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہر نفس جو ہے اللہ کے حکم سے اس کو موت بھی آتی ہے، اللہ ہی نے اس کو زندہ بھی کیا تھا، ہر ایک کا وقت بھی مقرر ہے، جو ثواب کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے دیں گے، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، یہ کوئی نیا جہاد نہیں، یہ تو امت آخری ہے، پہلے نبی گزرے ہیں ان کے ساتھ لوگ مل کر انہوں نے جہاد کیا ہے، فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ جو ہے گڑ گڑائے اور پریشان ہوئے، اللہ کے راستے میں انہوں نے جمع مردی کے جوہر دکھائے، صبر کیا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان کی دعا یہ تھی ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری زیادتیاں معاف فرما دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کی دعا کو قبول فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، ایمان والوں اگر کافروں کی بات مانی تو وہ تو تمہیں الٹا پھیر دیں گے اور تم نقصان میں پڑ جاؤ گے، تم ان کی بات کو چھوڑو۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ، اللہ ہی تمہارا مولا اور دوست ہے، اس کے ساتھ داؤ لگاؤ، اس کے حکم پر چلو، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی، اور ہم مشرکین کے دل کے اندر روک ڈال دیں گے، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے احد کے اندر بھی اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تُحْصُونَهُمْ، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے، ذبح کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ تم ہی میں سے ایک جماعت نے وہ جو درے پر کھڑے تھے انہوں نے اختلاف کیا، وہ بھی اس وقت جب یہ دشمن چلے گئے تھے، انہوں نے کہا تمہارے غنیمت جمع کرنا ہے، ان کے اجتہاد میں تھوڑی سی ان کو پریشانی ہو گئی اور 10 سے 12 آدمی وہاں رہے، وہ شہید کر دیے گئے اور باقی ادھر آ گئے تھے۔ تو یہ تمہارا اپنا ہی کوئی قصور تھا جس کی وجہ سے یہ دن تمہیں دیکھنا پڑا، لیکن کامیابی پھر بھی تمہارے پاس ہے۔
ہم نے ان کو بھی معاف کر دیا، نیت ان کی بھی ٹھیک تھی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ اِذْ تُصِرُّونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرُّسُولُ، وہ تمہیں وقت یاد نہیں جب تم پہاڑ پر چڑھتے جا رہے تھے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے، اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے تھے۔ پھر ہم نے تمہارے اوپر غم پر غم ڈالا تاکہ غم میں تم غم میں رہ کر پل کر غم کو غم بھی نہ سمجھو۔ اللہ بولے اللہ زخمی ہونے کا، شہید ہونے کا، نبی علیہ السلام کے زخمی ہونے کا بعد اس میں سارے غم تمہارے اوپر طاری تھے تاکہ آئندہ کوئی ایسی پریشانی آئے تو تم اس میں پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر اس غم کے بعد سکون نازل کیا، تمہیں میدان جنگ میں اونگ آنے لگی، میدان جنگ میں اونگ آنے لگی۔ اور یہ منافق جو ہیں کہتے ہیں ہمارے یہاں کیا اختیار ہے، ہماری بات اس مانی نہیں تھی، ادھر آ گئی جس کی وجہ سے پریشانی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ تمہارا اختیار کیا ہے، جس کو موت آنی تھی وہ اپنے بستروں اور گھروں سے نکل کر اپنی قتل گاہوں میں انہوں نے جانا ہی ہوتا ہے، تمہارے مشورے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جو لوگ اس دن انہوں نے منہ پھیر لیا اور ان کو شیطان نے جو ہے جھٹلایا، بعض ان کے یعنی کام کی وجہ سے کہ ادھر چھوڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تم نے قیامت تک آنے والے لوگوں ان کے بارے میں زبان نہ کھولنا، وہ ہمارے محبوب لوگ ہیں، وہ بھی جو انہوں نے چھوڑا ہے کوئی بات نہیں۔ لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، آپ کافروں کی طرح نہ ہوں جو کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مانتے تو یہاں آ کر شہید اور مارے نہ جاتے۔ فرمایا یہ لوگوں کی اپنی حسرت ہے، موت اور حیات تو اللہ ہی کی قبضہ میں، جسے چاہے زندہ رکھے جسے چاہے موت دے دے۔ اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا مر جاؤ، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق تم زندگی گزار رہے تھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر کے جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ اگر تم مر گئے اور قتل کر دیے گئے، سب کے سب اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور بار رحمت من اللہ علیہ طرف لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سخت کہاں ہے، فاطمہ اللہ کی رحمت سے آج تو ان کے لیے نرم ہو گئے، ورنہ یہ جو تھا وہ جو درہ چھوڑ کر وہ تو شہید ہو گئے، جو چھوڑا تو بڑی سخت ان کو سزا دیتے، وہی سزا دی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا، یہ تو آپ پر پروانوں کی طرح گرتے ہیں، اگر آپ سخت ہوتے تو آپ سے یہ لوگ بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کو آپ معاف بھی کر دیں جو درہ چھوڑ کر آئے ہیں، اور ان کے لیے آپ مجھ سے درخواست بھی کریں معافی کی، اور ان کو اپنی مجلس مشاورت میں بھی شامل کریں، ان سے مشورہ بھی کیا کریں۔ اللہ اکبر، کتنی دل جوئی آپ کر رہے ہیں، ان کو تو معلوم ہے ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش سے اس طرح کر رہے ہیں تو وہ تو بڑے پریشان ہوں گے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، آپ مشورہ سے کر لیں، جب مشورہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کر کے کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، جس کی اللہ مدد چھوڑ دے اس کو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، ایک چادر والی غنیمت میں کوئی تھی، وہ نظر نہیں آ رہی، تو منافقین نے کہا نہ میرے سامنے لے لی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی میرے نبی کے بارے میں کیا بکواس کرتے ہو، کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں چوری کرے، جو چوری کرے گا وہ تو قیامت کے دن اس کے درد کا ہار بن کے طور بن کے آئے گا۔ اللہ کا پیغمبر جن چیزوں سے روکتا ہے وہ کیسے کرتا ہے کہ خام خواہ الزام لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ تو لیتے تو ان کو حق بھی تھا کیونکہ صفی ایک چیز ہوتی ہے کہ مال غنیمت میں سے نبی علیہ السلام جو چیز اپنے لیے لے لیں ان کو اجازت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جس طرح کا الزام لگا رہے ہیں یہ غلط ہے۔ ایک آدمی اللہ کی رضا اتباع کرتا ہے اور دوسرا اللہ کے غصے والے کام کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہیں نہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم طرح لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں پیغمبر بھیجا وہ جو تمہیں
اللہ کی کتاب سناتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے، تمہارے دلوں کو پاک بھی کرتا ہے اور حکمت اور دانش مندی کی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ اب اللہ صاحب کو مصیبت تمہیں جو یہ تکلیف پہنچی ہے، سنیں تو یار کیسے ہمیں پہنچ گئی؟ فرمایا کیسے پہنچ گئی؟ سوچتے رہیے آپ کی غلطی ہے، اس غلطی کا تھوڑا سا خمیازہ تم نے بھگتا ہے، یہ تمہاری اپنی وجہ ہے، اس سے آئی ہے۔ اور منافق کہتے ہیں اگر ہماری بات مانتے تو یہاں نہ مرتے۔ فرمایا پہلے تم اپنی جان سے موت کو ذرا دفع کر کے دکھاؤ نا، اگر تمہارے اختیار میں تمہاری بات مانتے تو بچ جاتے۔ تو فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں تمہیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ان کو تو تم مردہ ہی نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے یہاں انہیں رزق کیا جاتا ہے، وہ خوش ہیں، اور ان کو پچھلے لوگوں کی بھی خوشخبری پہنچائی جاتی ہے کہ اور ان کو بھی نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے، وہ جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ کی استجابوا للہ والرسول۔ صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بات، کیونکہ غزوہ احد سے زخمی اور کئی شہادتیں ہوئی، زخمی تھکے ہوئے تھے، پھر حکم ہو گیا چلو دوسرے غزوے کی طرف۔ تو بندہ کتنے عذر کر سکتا ہے کہ ہم تو ابھی آ رہے ہیں، تھکے ٹوٹے زخمی ہیں، پھر ہمیں حکم دیا گیا خیبر میں جاؤ، فلاں کی طرف جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کے بعد مانی بعد اس کی کہ انہیں تکلیف پہنچی، زخمی تھے، وہ انہوں نے اچھا کام کیا، تقوی اختیار کیا، ان کے لیے اجر عظیم ہوگی۔ اللہ نے کہا الناس بالناس تجمعوا۔ غزوہ احد میں جب صحابہ نے ان کا پیچھا کیا، انہوں نے ایک دفعہ پھر واپس لوٹنے کی کوشش کی، لیکن ان کا وضو جو ہے ٹوٹ گیا، نہیں ہے، ادھر سے آواز کری ہم اگلے سال لڑیں گے، ہم اگلے سال۔ تو فرمایا کہ اگلے سال ٹھیک ہے، پھر ہمارے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی قیادت میں تشریف لائے اور وہ ڈر گئے۔ انہوں نے ایک جاسوس بھیجا، وہاں اعلان لگاؤ کہ ڈر جاؤ، بھاگ جاؤ، ادھر مکہ والے تو بڑی فوج لے کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان اعلان کرتا پھرتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں صحابہ رہے، وہ مشرکین نہ آئے، اور یہ بھی فتح ان کے نام ہوئی، اور اللہ کا فضل اور ثواب لے کر کے واپس آئے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ وہ لوگ خیال نہ کریں کہ ہم کسی کو مہلت دیتے ہیں، ابھی اس کا موت کا وقت نہیں آتا، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ تو اس واسطے کہ اور گناہوں میں بڑھ گئے، جب ہم پکڑے گے تو یہ عذاب مہین میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک حالت پر نہیں چھوڑتے جب تک کہ ممتاز نہ ہو جائے خبیث طیب سے، حالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ فرما بردار آدمی فرما برداری میں لگا رہتا ہے، اور جو کچے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، یہ ایسے موقع پر پتہ چلتا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ۔ وہ لوگ یہ نہ خیال کریں جن کو اللہ نے مال دیا اور بخل کرتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے شر ہے۔ مال کو یہ چھوڑ کے جائیں گے اور دوسرے مزے کریں گے، اور قیامت کے دن حساب انہوں نے دینا ہے اور ثواب بھی نہیں۔ یہ تو اگر ان کی زکوٰۃ بھی ادا نہ ہوگی تو سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی مال ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ سانپ کی شکل میں یہی مال ہوگا، اس کے گلے میں پڑا ہوگا تو کاٹ رہا ہوگا۔ اور قرآن پاک میں آگے آ رہا ہے کہ ان کو آگ بنا دیا جائے گا، اسی مال کو اس آگ سے داغا جائے گا ان کو۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ مشرک کہتے تھے جی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں خرچ کرو خرچ کرو، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہیں، ہم سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی بات سن لی ہے کہ اللہ فقیر ہے، ہم دولت مند ہیں، اس واسطے یہ لکھ دیا، اور انہوں نے انبیاء کو جو قتل کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور بھی جو خباستیں کرتے ہیں سب لکھی ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، اب چکھو جلنے کا عذاب، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ یہود کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جب
کوئی ایسی قربانی نہ دے جس کو آگ کھا جائے، اس کی نبوت کو نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہر پیغمبر کا معجزہ نہیں تھا۔ یہ ان سے کہیں کچھ پیغمبر آئے ہیں اس معجزے کے ساتھ بھی جو تم اس وقت مطالبہ کر رہے ہو، ان کو تو تم نے قتل کر دیا بجائے اس کے مانتے ہو۔ بالذی کنتم قتل فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات كل نفس ذائقة الموت، ہر ایک نے مر جانا ہے اور تمہیں اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ جو جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ آدمی کامیاب ہے۔ لوگوں، دنیا میں تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری مال میں، تمہاری جان میں، اور تم مشرکین سے اور اہل کتاب سے ایسی ایسی باتیں سنو گے جو ناگوار ہوگی تمہاری، لیکن یاد رکھو اگر صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یہ ہمت کے کاموں میں سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے اوت الکتاب سے کہ تم نے بیان کرنا ہے یہود و نصارہ سے، لوگوں کے سامنے چھپانا نہیں، اور یہ الٹا کرتے ہیں فنبذوہ وراء ظہورہم، وہ چھپاتے بھی ہیں اور تبدیل بھی کر دیتے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ان لوگوں کو کامیاب نہ سمجھنا جو کرتے کچھ نہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ہماری لوگ تعریف کریں۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، یہ جہنم سے کے عذاب سے کامیاب نہیں ہوں گے، یہ جہنم ہی جائے گا، دردناک عذاب ہوگا ان کا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جاتے ہوئے پھر توحید کیا، اللہ ہی کا ملک ہے، اللہ ہی کی زمین و آسمان ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، معبود پر حق بھی وہی ہے۔ ان فی خلق دلیل، اس کی آسمان اور زمین اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، دن اور رات بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں۔ یہ بات عقل مندوں کو سمجھ آتی ہے۔ عقل مند وہ ہیں جو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، زمین آسمان میں سوچ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ان کو تم نے باطل نہیں پیدا کیا، یہ تیری قدرت کی نشانی ہے اور ہمارے لیے نعمتیں ہیں، سبحانہ کا تیری ذات پاک ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ جس کو تم نے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا وہ ذلیل ہو گیا۔ ربنا اے اللہ، ہم نے سنا بھی ہے آپ کے اعلان کرنے والے پیغمبر کو، اس کی بات کو مانا بھی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کر دے۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا کو قبول کر دیا، ہم ان کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے، مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ لوگ جن نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راہ میں ستائے گئے، لڑے بھی اور شہید بھی ہو گئے، ہم ان کے گناہ بھی معاف کر دیں گے، ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہے جو بہترین بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کا دنیا میں گھومنا پھرنا، یعنی مال و دولت، ادھر جا رہے ہیں مال کی وجہ سے جہاز پہ سوار ہیں، ادھر جا رہے ہیں، فرمایا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ دنیا کی چیز ہے، یہ دنیا میں رہ جائے گی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر کے اپنی نعمتوں کی مہمانی عطا فرمائیں گے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اس قرآن پر بھی ایمان لائے اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے، اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ سمانے کو دنیا کا مال جو ہے وہ نہیں حاصل کرنا چاہتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دیں گے۔ آخر میں فرمایا اس سورت کے، سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے، آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر کرو، ایک دوسرے کو تلقین بھی کرو اور سرحدوں کی حفاظت بھی کرو، دین کی ہو یا ملک کی ہو، اللہ سے ڈرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک نفس سے اور اس سے اس کی بیوی بنائی اور اس سے وہ سارے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ڈرو جس کے نام سے نام کا واسطہ دے کر اپنے کام نکالتے ہو، اور رشتہ داری کو قطع کرنے سے بھی ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔
یتیموں کے مال جس کے پاس ہوں ان کو یتیموں کو دیا کرو، تبدیل بھی نہ کر دیا کرو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کسی انداز میں کھا بھی نہ جایا کرو، ان کو اپنا مال کھلایا کرو، ان کے مال کیوں کھا لیتے ہو؟ یتیم بچیوں کا اگر تم حق نہیں ادا کر سکتے جن کے ساتھ تم نکاح کرتے ہو تو پھر ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا، وہ 3 4 وقتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس یتیم بچی کو جس کو پالا ہے تم نے، تمہارا نکاح میں تو آ سکتی تھی لیکن ان کے حق تم ادا نہیں کرتے، تو پھر اس کا نکاح کہیں اور کر دو تاکہ اس کے حقوق کے خود تم محافظ بنو۔ وآتوا النساء احکام دیے جا رہے ہیں، بیویوں کے جو مہر تم مقرر کرتے ہو نکاح کے وقت وہ بھی تم پورے دے دیا کرو۔ ہاں وہ اپنی خوشی سے کچھ معاف کر دیں یا کچھ تمہیں دے دیں تو پھر تم اس کو استعمال کر سکتے ہو ہدیہ مریہ۔ جو یتیم تمہارے پاس ہیں ان کو ان کے مال نہ دینا، خواہ وہ جوان بھی ہو جائیں، اللہ یہ کہ اس کا امتحان لو، جب سمجھو کہ یہ مال کی آپ حفاظت کر سکیں گے تو پھر ان کے حوالے کر دو، اور اس پر گواہ بھی بنا لینا، ورنہ یہ کل کو اس لوگ کہیں گے یہ تمہارا مال کھا گیا، یہ ہے وہ ہے، گواہ بھی ہونے چاہیے، خدمت کی اور ان کا بھی پریشانی نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ اور جو یتیم کا والی ہے، اور یتیم امیر بھی بعض دفعہ ہوتا ہے، امیر باپ کا بیٹا یتیم ہو تو بعض اس کا دوسرا جو متولی ہے مثلا غریب ہے، 2 بھائی ایسے ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتا ہے امیر بھی ہوتا ہے، تو اس کے مال کی حفاظت کرو اور اس سے تم اپنا گزارے کا خود ان کے مال سے لے سکتے ہو۔ ہاں دولت مند ہو تو پھر اپنا مال کھاؤ اور ان کا مال انہی کے لیے رکھو۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کو بھی حصہ ملتا ہے، اس وقت عورتوں کو حصہ اور بوڑھوں کو نہیں دیتے تھے، عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے اور مردوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور حصے بھی اسی طرح ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ یتیم بچوں کا مال مت کھایا کرو، جو یتیم بچوں کا مال کھاتا ہے یوں سمجھو کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہاں یہ میراث کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں حکم دیتے ہیں کہ جس کی اولاد ہو لڑکیاں اور لڑکے تو عورت لڑکی کو 1 حصہ اور لڑکے کو 2 حصے ملنے چاہیے۔ اگر صرف لڑکیاں ہیں تو پورے مال کے 2 حصے اس کے لیے ہوں گے، اگر صرف 1 لڑکی ہے تو تیسرا حصہ آدھا مال اس کا ہوگا، اس کے بعد باقی جو رشتے دار ہیں ان کو ملیں گے، اگر کوئی نہ ہو تو باقی مال پھر انہیں کو ملے گا۔ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، والدین کا اگر کسی کا بیٹا فوت ہو گیا یا بیٹی فوت ہو گئی ان کے 6 حصے کے مارے گئے، بشرط ہے کہ اس کی کوئی اولاد بھی ہو۔ اگر اولاد نہ ہو صرف والدین ہی اس کے وارث ہیں تو پھر باپ کو 2 حصے اور ماں کو 1 حصہ ملے گا۔ ہاں اگر اس کے بہن بھائی ہیں، اولاد نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں تو پھر ماں کو 6 حصہ ملے گا اور 5 حصے باپ کے ہوں گے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اگر تمہاری بیوی فوت ہو گئی ہے تو تمہیں آدھا ملے گا، اور اگر ان کی اولاد ہو تو پھر 4تھا حصہ تمہیں ملے گا۔ اس سے آگے اگر تم فوت ہو گئے اور تمہاری بیویاں ہیں تو ان کو 4تھا حصہ ملے گا، اگر تمہاری اولاد ہے تو پھر اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ لیکن یہ وصیت اور قرض چکا دینے کے بعد جو مال بچے گا اس پہ وراثت چلے گی۔ کوئی ایسا ہے جس کے نہ والدین ہیں یا اوپر ہیں، اصول فروعی ہے، اس کو قرادہ کہتے ہیں، اگر وہ ہے تو اس کے بہن بھائی ہیں تو پھر ان کو ملے گا، اگر ایک ہے تو اس کو لِكُلِّ وَاحِدٍ 6 حصہ اس کو ملے گا، اگر زیادہ ہے تو پھر وہ 30 حصے میں شریک ہوں گے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ کی حد ہے، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا، جو نافرمانی کرے گا جہنم کا ایندھن بنے گا۔ وہ عورتیں جو بے حیائی کر بیٹھے تو اس پر گواہ پہلے لے آؤ، اگر 4 گواہ مل جائیں تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو دوسرا حکم نازل فرما دے یا یہ اسی گھر پہ رہ کر ان کی موت آئے۔ بعد میں آ گیا پھر سورہ 18ویں پارے میں حکم
حکم آ گیا، اب وہ گھروں میں قید نہیں کرنا، رجم کرنا ہے یا کوڑے لگانے۔ واللذان یأتیان، جو آدمی بے حیائی کا تو مرد آپس میں کرتے ہیں، جس کے آج کل بڑے چرچے ہوتے ہیں، بیان تک کی کہتے ہیں جنس کی بھی شادی آپ ہو سکتی ہے۔ فآذوہما، بہت برا ہے، ان کو تکلیف دو۔ تکلیف دینے میں جو کیا تکلیف دو، اس میں مفسرین اور فقہاء نے بڑے قول لکھے ہیں۔ کوئی تو کہتے ہیں کسی زنا والی ہوتی ہے سزا، کوئی اور کہتے ہیں اس سے بھی بڑی سخت ہوگی۔ بہرحال توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی معاف کر دیں گے۔ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے قبول ہو سکتی ہے، اگر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، ایمان والوں بعض وراثت میں ملتا ہے، عورتیں نہیں ملتی۔ یہ کچھ لوگ ایسے کرتے تھے کہ بھائی مر گیا تو اس کی بیوی وغیرہ جو اس پر جو ہے اس کہتے ہیں میری وراثت میں، یہ میری ہے۔ اصل میں ان کو خواہ محبت اس سے نہ بھی ہو، کہتے ہیں یہ گئی تو بال بھی ساتھ جائے گا، اس وجہ سے میں ایسا تو نہیں کر سکتے، وراثت میں بھی نہیں ملتی عورتیں، اور ان کو آگے نکاح کرنے سے تو نہیں روک سکتے۔ ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی خیر کی چیز بھی رکھ دیں گے۔ اگر تم اپنی عورتوں کو بدلنا یعنی طلاق دینا چاہتے ہو، پہلے طلاق نہیں دینا چاہیے، اگر دیتے ہو تو پھر کچھ جو کچھ تم نے ان کو دے رکھا تھا وہ واپس نہ لو۔ تم نے تو نفع اٹھا لیا ان سے، آپ ان کو ایک تو ان کا گھر برباد کر رہے ہو اور ساتھ ان کے پاس جو مال ہے وہ بھی لیتے ہو۔ کس طرح لیتے ہو؟ وہ جس کے لیے تم نے مال دیا تھا اس کا تو نفع اٹھا چکے ہو، وہ تو اب ان کا مال ہو گیا۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو مال دیا تھا اس کو واپس کر دیا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے باپ کی بیویوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، یعنی مطلعی ماں جس کو کہتے ہیں، تو وہ باپ فوت ہو جائے تو اس سے نکاح کریں گے، یہ بھی تمہاری ماں ہی کی طرح ہے۔ پھر بتا دیا کہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری رضائی مائیں، تمہاری رضائی بہنیں، اور تمہاری ماں امہات نسائکم، تمہاری سس جو ہوتی ہے وہ، اور وہ جن کے ساتھ آپ نے نکاح کیا اس کی پیچھے سے کوئی بیٹی ہے، اس کو ربائبہ کہتے ہیں، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہو جاتی ہے، الا یہ کہ صرف اس کی ماں کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس کو رخصتی میں نہیں لائے تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور حلائل اور اپنے بیٹوں کی یعنی نور جس کو کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے، ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ اور دو بہنوں کو بھی کٹھا ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے، ایک بہن کی شادی کے ساتھ بھی نکاح کیا جائے نہیں، ہاں وہ فوت ہو گئی اور عدت گزر گئی تو اس کے بعد ہو سکتا ہے۔ تو یہ تقریباً کوئی 10 ایک عورتیں بنتی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں اور ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الرسول وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو رحمت فرما، مولا فرما بردار بنا، تیرے سوا میں وسیلہ نہیں، بیچارہ نہیں، ہم سب پر رحمت فرما، دین و دنیا کی ترقی نصیب فرما، جو بھی پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔